الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ پچھلی نشستوں کے اندر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی محترم اور مکرم بنایا اور پھر اس کو کچھ ذمہ داری بھی دی کہ انسان جو ہے وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ذمہ داری جو انسان کو دی گئی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور وہ عبادت کیا ہے اس کی وضاحت جو ہے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلی دو نشستوں میں سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، جس میں وہ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور الہ ماننے کے بعد انسانی فطرت جو ہے اس کو کن چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں جو اسے اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن سکے۔ تو اس میں بنیادی چیز ہمارے سامنے جو آئی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اور پھر ایک پوری لسٹ جو ہے وہ بنیادی احکام کی ہمارے سامنے آئی کہ وہ احکامات جو پہلے ہی امتوں کو بھی دیے گئے تھے، چونکہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں تو پہلے جو مسلمان امت گزری ہے وہ بنی اسرائیل ہے، بلکہ ابھی تک بھی موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ اس امت مسلمہ کو کھڑا کر دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص اپنا فضل و کرم فرمایا کہ اس امت کے اندر پیدا کر دیا جو آخری نبی محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو وہ پورے احکامات کی لسٹ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، خاص طور پر اگر وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان کے سامنے دونوں کندھے بڑی عاجزی کے ساتھ اور نیاز مندی کے ساتھ جھکا کر رکھو، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میری تربیت کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر حکم دیا گیا کہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دیجیے، اور تبذیر سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ تبذیر کرنے والے جو ہیں مبذر وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی بے جا خرچ کرنا۔ ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کی تو اجازت ہے، کسی ضرورت کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور بالکل بے جا جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور سرے سے خواہ مخواہ ایکسپینڈیچر بنا کے خرچ کرنا، وہاں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ مبذر کہلائے گئے کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ پھر جنرل احکامات دیے گئے کہ اگر تم سے کوئی سوال کر لے اس وقت جب کہ تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم بات کرو، اور پھر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل ایسے کھول دو کہ بالکل خود کنگلے ہو کے بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا گردن سے باندھ لو، کنجوسی اختیار کرو کہ کسی کو کچھ دینا ہی بند کر دو۔ اور اس کے اوپر وضاحت فرمائی گئی کہ تم اگر خرچ کرو بھی تو بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارا رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا رزق تنگ نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں۔ پھر احکامات دیے گئے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک یہ قتل کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور پھر زنا سے منع کیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ راستے جو اس کی طرف لے جانے والے ہوں اس سے بھی دور رہیں۔ اور پھر انسانی قتل، ناحق قتل سے منع کیا گیا، اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ جس طرح سے چاہیں گے وہ
ملزم کو چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، چاہیں تو اس سے بدلہ لے لیں گے، چاہیں تو اس کو اسٹیٹ سے سزا دلوا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یتیم کے مال کے لیے وصیت کی گئی کہ یتیم کے مال کے تو بالکل قریب ہی نہ جاؤ، بلکہ صرف اس صورت میں کہ جو بہترین طریقہ ہو، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے تو اس اچھے اور بھلے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ جب جوانی کو پہنچیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور پھر عہد کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی کہ ہر عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے وعدہ جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرو، اور جو وعدہ کر لیا جائے تو پھر اس کو پورا کیا جائے، بے شک اس میں کتنا ہی فائدہ نقصان نظر آتا ہو۔ اسی طرح سے پھر حکم دیا گیا کہ جب پیمائش کر دو، ماپ کر دو تو پورا دو، وزن کر کے تول کر دو تو پورا دو، صحیح ترازو سے دو۔ تو ایک تو یہ بیچنے اور لینے کی بات آ گئی، دوسرا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا رائٹ ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں بیلنس رکھو کہ اگر میری ذمہ داری ہے، کمٹمنٹ ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا اور یہ تنخواہ لوں گا، تو تنخواہ کے معاملے میں تو میں بڑا مٹیکولس رہوں اور بڑا سوچوں کہ اس میں کمی نہ ہو، اور جو میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں ڈنڈی مارتا رہوں۔ تو اس کا حکم دیا گیا کہ جب دو اپنی ذمہ داری پوری کرو تو اس میں بھی پورا حق اگلے کو لوٹاؤ، اور جب تمہیں دیا جائے گا تو پھر وہ بھی حق لوٹا دے گا۔ اس طرح سے پھر آگے ہدایات دی گئیں کہ کسی ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ اور علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ سماعت سے، بصارت سے جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پھر دل کے اندر جو ہے وہ پروسیس ہونے کا موقع ملتا ہے، اور دل سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی جو ہمارے حواس سے ایک تو علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک وحی کا علم ہے جو کہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ تو ان دو کی بنیاد کے علاوہ خواہ مخواہ کی توہم پرستی والی جو باتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا، بلکہ وہ چیز جو کہ علمی بنیاد رکھتی ہو، وہ آج کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھتی ہو یا قرآن و سنت کی وحی کی بنیاد رکھتی ہو، تو پھر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تکبر سے منع کیا گیا کہ زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو پھر آخر میں فرمایا کہ یہ وہ برائی والے کام ہیں جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مت بناؤ، اگر الہ بناؤ گے تو پھر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، دھتکارے ہوئے اور ملامت زدہ بنا کر۔ اسی کی ایکسٹینشن میں چند آیات اور ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، آگے دیکھتے ہیں۔ ایک جامع حکم جو ہے وہ آگے چل کے فرمایا گیا وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لِعِبَادِی، میرے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اون کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی ہیں، انہیں ہمیں عباد الرحمن بھی کہتے ہیں، اور وہی خوبیاں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ میرے فرما بردار بندے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر فرما برداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید نے کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے جس نے عبد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے سامنے یہ جتنے احکامات آ رہے ہیں ان کو بجا لینا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر شامل ہونا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وعید کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا اسلوب یہ تھا کہ وہاں ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی ہی ایک بہترین بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تھے تو وہ ایک امت نہیں تھے، افراد تھے۔ جب افراد تھے تو قرآن مجید ان سے جب بھی خطاب کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو خطاب کرتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے یہ بات فرما دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ایک امت بن گئی، جب امت بن گئی، اجتماعیت وجود میں آ گئی، تو پھر قرآن مجید نے ڈائریکٹ احکامات دیے، پھر جو ہے ڈائریکٹ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو گویا ہمیں ایک امت بننا ہے، جب امت ہوں گے تو پھر خطاب کا رخ ڈائریکٹ ہماری طرف ہوگا، اور جب تک جو ہے وہ امت نہیں تھے، افراد تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ارشاد فرماتے رہے۔ تو کیا حکم دیا گیا؟ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کہیں وہ جو بہت ہی اچھی ہو، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا،
اور بہترین بات کرنا۔ اور بہترین بات کون سی ہوتی ہے؟ جو سچی بھی ہو اور اگلے بندے کے ساتھ جو ہے انتہائی نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے لحاظ سے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ اور یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے، اسے بہترین اخلاق کہا جاتا ہے کہ انسان کی یہ زبان ہے، وہی الفاظ آپ تلخی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تلخی میں کہیں گے تو خواہ مخواہ اگلے بندے کو شیطان غصہ دلائے گا اور جو ہے آپ کے اور اس کے درمیان ایک دشمنی ڈال دے گا۔ اور اگر وہی بات آپ اچھے طریقے سے نرمی سے نرم مزاجی اختیار کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ دوست ہو، وہ کاروباری آدمی ہو، وہ گھر کے افراد ہوں، وہ احباب ہوں، جیسے بھی لوگ ہوں، تو جب ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کی جاتی ہے تو پھر اس کا بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تلخی سے پیش آئیں گے، تو وہ تقریباً آپ سے اس کی آخری ملاقات ہوگی، دوبارہ وہ بندہ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ مل لیتے تھے دوبارہ اس کو ملنے کی خواہش رہتی تھی کہ میری دوبارہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو ایسے اخلاق اختیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور اسی آیت میں اس کے مقابلے میں فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جو ہے وہ جھگڑا ڈلواتا ہے ان کے مابین، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے صریح دشمن ہے۔ یعنی آپ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو اگر اچھے اخلاق کو چھوڑ کے بات کی ہے تو شیطان کو فالو کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے نے میرے ساتھ ایسے بات کی ہے تو میں بھی اس کا جواب جو ہے ذرا اس سے بڑھ کے دوں گا۔ یہ شیطانی بات ہے، شیطانی فعل ہے۔ اگر ایک بندے نے میرے ساتھ بد مزاجی سے بات کی ہے تو مجھے شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے بد اخلاقی سے پیش آؤں۔ اگر میں اس کے ساتھ اسی طرح کی بد اخلاقی کروں گا تو اس نے بھی شیطانی کام کیا اور میں نے بھی شیطانی کام کیا، اور وہ شیطان جو ہے پھر اسی کے اندر جو ہے وہ نفرت دلاتا ہے اور دلوں کے اندر جو ہے بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ دشمنی کی طرف جا نکلتا ہے۔ تو اس لیے خبردار کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے چوکس رہنا اور اس کے مطابق اچھے اخلاق سے بات کرنا کہ شیطان کو بالکل موقع نہ دینا کہ وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ٹیڑھ پیدا کرے اور جو معاملات ہیں ان کو خراب کر دے۔ ایسے ہی جو ہے وہ آگے چل کے آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ اختصار سے دوبارہ ارشاد فرمایا، اور وہ بنیادی تعلیم جو ہم نے شروع کی نشستوں میں مطالعہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ تو شیطان نے آرگومنٹ کیا، اس نے کہا کہ میں تو آدم سے برتر ہوں، اس سے افضل ہوں، تو یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی جو ہے وہ نیچے تنزلی کی طرف جاتی ہے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہے۔ تو جو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آدم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم جو ہے، انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہمارا جسم ہے جو کہ یہاں کا حیوانی وجود ہے، اس کے اندر جو حیوانی خواہشات بھی ہیں، اور دوسرا ہمارا وجود جو ہے وہ روحانی وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہمارے اندر پھونکی گئی ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں اور ان چیزوں کو لے کر چلیں۔ حیوانی وجود کی تو صرف جائز ضروریات پوری کی جائیں تاکہ جسم اور جان کا ایک ناطہ قائم رہے اور ہم زندہ رہیں۔ اصل کرنے والا کام جو ہے وہ تو روح ربانی ہے جس کو بلندی دینی ہے، اور اس کو بلندی ملتی ہے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ تو یہاں دوبارہ ہمیں یاد کرایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی شیطان نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ قال، تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہ وہ مٹی والا جو ہے وہ تو بالکل ہیچ ہے، وہ تو نیچے ہے، اور میں تو بڑی بلندی والا ہوں، میں تو آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر دوں؟ قال، تو اس ابلیس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ جسے تو نے میرے اوپر بزرگی دی ہے،
لئن اخرتنی، اس کی یہ حالت ہے کہ اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کی اولاد کو۔ یہ اس نے اس وقت جو ہے وہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ جس کو تو میرے اوپر عزت دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر دیں، اس کی تو یہ حالت ہے کہ اگر آپ قیامت تک مجھے مہلت دے دیں تو میں آدم کی ساری ذریت جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دوں اور ان کو جو ہے وہ بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے، کہ وہ چند لوگ ہوں گے جو میری باتوں میں نہیں آئیں گے، باقی جو ہے میں سب کے سب کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ یعنی تصور کیجئے آج ہم کتنا زمانہ اس سے دور ہیں، لیکن آج کے زمانے کو دیکھنے سے لگتا یہی ہے کہ اس کی بات پوری ہو گئی ہے۔ یعنی آج زمانہ دیکھ لیجئے کہ اکثریت تو ویسے کفار کی ہے کہ جنہوں نے پوری طرح شیطان کے راستے کو اختیار کر رکھا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف آ جائیے، بہت قلیل تعداد ہے ایمان والوں کی جو شیطان کے واقعی دشمن ہیں اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں، ورنہ نام نہاد مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی راستے میں ہے۔ تو اس لیے اس کی بات جو ہے کہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں اس کی پوری اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اوپر اس کو مہلت دے دی ہمارے امتحان کے لیے۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا، اذهب، چلے جاؤ، فمن تبعک منہم، کہ پھر جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، تو پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء موفورا، جو کہ بڑی ہی بھرپور سزا ہے، کہ جو جس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور جو بھی ابلیس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان کے ساتھی بنا کے واصل جہنم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہے اور اپنی لسٹیں بنا کے رکھنی ہیں کہ کون سے شیطانی کام ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ہم شیطان کے گروہ میں شامل ہو کے تو قیامت والے دن رسوا نہ ہو جائیں، اور کون سے جو ہیں وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اختیار کرنے ہوتے ہیں تاکہ میں وہ اختیار کروں، اللہ تعالیٰ کے صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور چیلنج اللہ تعالیٰ نے بھی کر دیا کہ جاؤ، پھر جو تیری پیروی کریں گے میں انہیں بھی اور تمہیں بھی سب کو ملا کے واصل جہنم کر دوں گا۔ اور اس کو مزید کہا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، بہکا لے جس کو تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ، یعنی ان کو لڑکھڑا لے، جس طرح سے تو چاہتا ہے ان کا پیچھا کر لے، اور اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر دے۔ تو آواز کے ساتھ کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے آج ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے گانے بجانے اور تماشے اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کی آوازیں جو ہے وہ کیسے انسانوں کو پسند ہوتی ہیں اور وہ صراط مستقیم سے ہٹانے والی ہوتی ہیں اور شیطان کے راستے پر چلانے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو بہکا لے، لیکن ساتھ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ جو بندہ میرے لوگوں میں، میرے خاص عبادت گزاروں میں شامل ہونا چاہے گا اس کے اوپر تیرا وار نہیں چل سکے گا۔ اور یہ شیطان خود بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ قلیلہ، کہ وہ جو تھوڑے بندے جن کے اوپر تیری خاص رحمت اور مغفرت ہوگی اور جو تیری طرف رجوع کریں گے، اس کے اوپر میرا جو ہے بس وہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس میں مختلف طریقوں سے شیطان کو بہکانے کے لیے موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے انسانوں کو بہکاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ بہکا لے جس کو تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ تو شیطانی آوازیں کون سی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا لا ان کے اوپر اپنے سواریاں بھی، سوار بھی، وَرَجْلِكَ، اور اپنے پیادے بھی، یعنی لشکر جو سوار ہیں اور جو پیدل ہیں وہ سب کے سب ان کے اوپر چڑھا دے۔ یعنی آج دیکھیے کتنی انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ سواریوں کی شکل میں ہو یا پیدل ہوں، وہ شیطان کے جو ہے وہ ساتھی ہیں اور اس کے چیلے چانٹے ہیں، اور پورے کے پورے لشکر جو ہیں وہ شیطان کی تبلیغ کرتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور پوری دنیا کو اس کی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا نظام دیکھتے چلے جائیے اور پھر دیکھتے جائیے کہ عظیم اکثریت جو ہے وہ کس طرف ہے اور کس چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ تو یہ وہ شیطانی حربے ہیں۔
جو وہ استعمال کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک بن جا ان کا مالوں کے اندر، کہ مال جو ہے یہ بنیادی انسان کی کمزوری ہے، اور انسان جو ہے جب صراط مستقیم پر رہے، جائز طریقے سے کمائے اور جائز جگہ پر خرچ کرے، تو یہ تو شیطانی راستہ نہیں ہے۔ شیطانی راستہ ایک تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو ہے وہ بے جا خرچ کرنا، اور اسی طرح غلط راستے سے کمانا شیطانی راستہ ہے، رشوت کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، ملاوٹ کے ذریعے سے، کام تولنے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، کتنے بے شمار دروازے جو ہیں وہ حرام کے راستے کے کھلے ہوئے ہیں، اور شیطان کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ جو ہے تو ان کو اس کی طرف دعوت دے، اور انسانوں کی عظیم اکثریت نے آج جو ہے وہ شیطان کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اور اپنی روزی روٹی کے معاملات کے اندر حلال اور حرام کی تقسیم کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کا فرق ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اندھا دھند شیطانی راستے کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی آگے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ اور وہ پہلے دن سے کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اس کو کسی بت کی طرف اور جو ہے کسی دوسرے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر اولادوں کی تربیت کا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پورے کا پورا انتظام شیطان نے اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ میڈیا کے ذریعے سے جب تک آپ خود کنٹرول نہیں کریں گے، بچوں کی پوری تربیت جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑا شیطانی ہتھ کنڈا جو ہے وہ، اب تو پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب تو موبائل آ گیا جس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس طرح ہوتے ہوئے آپ کی اولاد کی تربیت میں شیطان کو جو ہے وہ موقع مل گیا، اور آج جس طرح سے وہ انسانوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے بہت بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، چونکہ موقع کے لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا جو ہے وہ ہتھیار اس کے پاس ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے وہ انسانوں کو کہاں سے کہاں گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ وَعِدْهُمْ، اور انہیں جھوٹے وعدے بھی دے کہ غلط کرتے چلے جانا ہے، اور جب کوئی بات ہو جائے تو کہیں گے جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جبکہ یہ بالکل واضح ہمارے سامنے آ چکا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو ہوش و حواس کے ساتھ ایک گنہگاری والی زندگی سے توبہ کر لے، صراط مستقیم اختیار کر لے، اور پچھلی زندگی اور گناہوں کو چھوڑ دے، اور نیا راستہ جو ہے صراط مستقیم والا اس کی طرف آ جائے، اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ لیکن گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا اور اس امید میں رہنا کہ اللہ معاف فرما دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ وعدے جو ہے وہ شیطان کرتا ہے کہ یہ گناہ بھی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تو اس وقت معاف فرمائیں گے جب آپ توبہ کر کے صراط مستقیم پکڑیں گے۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو فرشتے جب سامنے آ جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تم توبہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، اور جو ہے ہم بالکل ہوش و حواس میں ہیں، آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنا اور قرآن مجید کی طرف رجوع کر لینا، اور جو اس میں سے شیطانی کام میرے اندر ہیں جن کے اوپر میں وقت لگاتا ہوں، اس پہ اللہ کے حضور توبہ کر کے صراط مستقیم کو آج ہی اختیار کر لینا، اس میں فلاح ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر فریب ہی کا۔ یہ فریب جو ہے وہ شیطان کا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور شیطان کا یہ دھوکہ جو ہے قرآن مجید نے ایک جگہ بیان فرما دیا کہ قیامت والے دن شیطان ہی سب سے پہلے کھڑا ہوگا اور لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا اور کہے گا کہ اے لوگو، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہوئے، اور جو میں نے وعدے کیے تھے وہ سب دھوکے والے تھے۔ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے غلط کام کرایا تھا؟ میں نے تو تمہیں صرف جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے وہ امیج دکھایا اور دور سے تمہیں اٹریکشن دکھائی، اور تم اس کے پیچھے جو ہے لگ پڑے۔ یعنی شیطان کو ہمارا ہاتھ پکڑ کے غلط کام کرانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ صرف برے اعمال کو مزین کر کے دکھا سکتا ہے، ان کے اندر چمک دمک جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ کام تبھی ہم کرتے ہیں جب ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، جب میں اندر سے ایک فیصلہ کر لیتا ہوں، وہ غلط کام کا کروں یا اچھے کام کا کروں، تب میں وہ کام ایگزیکیوٹ کرتا ہوں۔ جب تک میری نیت اور ارادہ اس میں شامل نہ ہو جائے، شیطان وہیں تک بے بس رہتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ ورغلا سکتا ہے،
اس کے اندر جو ہے وہ برا راستہ آپ کو خوشنما بنا کے دکھا سکتا ہے اور آپ کے ذہن سے چیزیں محو کر سکتا ہے، بھلا سکتا ہے، اور یہ وعدے دلا سکتا ہے جس کا ذکر کیا گیا، کہے گا کچھ نہیں ہوتا، آپ کر لیں، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی جو ہے وہ اس طرح کے دھوکے کے فریب وہ سامنے لاتا ہے، پریکٹیکلی ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ ہم سے غلط کام نہیں کرا سکتا۔ اور اس کا جو ہے قرآن مجید نے پہلے اوپن کر دیا کہ قیامت والے دن وہ علل اعلان کہے گا کہ جو رب العالمین نے تم لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ سچ ثابت ہوئے، اور جو میں نے کیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، چونکہ میں تو ایسے ہی آپ لوگوں کو جھوٹ اور فریب جو ہے وہ دکھا رہا تھا اور تم لوگ میرے پیچھے لگ گئے، تو اب اپنے آپ کو کوسو، مجھے کوسنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان انہیں، الا غرورا، مگر دھوکے کا، فریب کا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے اس کے لیے ان کے اوپر کوئی کنٹرول اور کوئی غلبہ۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیت اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے شیطانی راستے پر نہیں چلنا، تو پھر اس کے اوپر شیطان کا وار نہیں چل سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو اپنا مددگار بنا لیتے ہیں اور رحمان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو شیطان کا وار جو ہے اس کے اوپر نہیں چلتا، اور شیطان کو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے جو وہ خاص بندے ہیں، وہ بندے کون سے ہیں؟ جو ان اعمال کے اور ان عقائد کے حامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرتے، عبادت کے اندر، دعا کے اندر اور باقی صفات کے اندر، وحدہ لا شریک ذات جو ہے اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی کے دیے ہوئے احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، انہی کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خاص بندوں میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ تو یہ بندے جو ہیں یہ ہوں گے اقلیت میں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آج ہم جب چلتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اکثریت کے ساتھ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ سارے کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، یہ غلط کام تو سارے کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اکثریت فاسقوں کی ہوتی ہے، اکثریت غلط راستے پر ہوتی ہے، اکثریت شیطان کی فالوور ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، قلیل تعداد ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور صراط مستقیم اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس فاسق اور گمراہ جو اکثریت ہے اس سے کاٹ کے اس اقلیت میں شامل کرنا ہے جو رات دن صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح فرما دی گئی کہ بے شک میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے، وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ کا پروردگار بطور کارساز کے کافی ہے۔ یعنی ایسے کے لیے پھر کسی اور سفارش کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ایسے خاص لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا قیامت والا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات سن لی اور تسلیم کر لی اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں بات سنی انسنی کر دی اور بالکل جانوروں جیسی زندگی گزاری اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہے اور شیطان کی ہر بات مانتے چلے گئے، تو ان کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان ہے۔ یہ آیات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں دوبارہ آ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مضامین چونکہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ یعنی یہاں بھی کچھ لیڈرز ہوتے ہیں اور کچھ لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بے شک دوستوں میں سے ہوں، گھر والوں میں سے ہوں، یا جو ہے کہیں کاروباری کو یونین بن جاتی ہے، کوئی اس میں لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر میدان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ دین کے نام پہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بن جاتی ہے کہ جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، نام دین کا ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی لیڈر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی آگے ایک امام ہوتا ہے اور پیچھے اس کے فالوور ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے اس کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ جیسے فرعون کے بارے میں آیا کہ وہ ایک لیڈر تھا اور پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی تھی، ابو جہل تھا، وہ تھا، اور کتنے لوگ جو اس کو فالو کر رہے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم انسانوں کو ان کے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے، کہا جائے گا کہ یہ فاسق و فاجر جو آ گیا، جو اس کے فالوور تھے وہ بھی ساتھ کٹھے ہو جائیں، تو سب جو ہے وہ ساتھ کٹھے ہو جائیں گے، اور ایسے ہی جو نیکوکار لوگ ہیں، جو سچے لیڈروں کے ساتھ ہیں،
جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، ایسے ائمہ بھی موجود ہیں، ایسے امام بھی موجود ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں اور حق کی دعوت کے دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ جڑتے ہیں۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ جب بلائے جائیں گے تو فرمایا اس دن کیا منظر ہوگا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو پھر جو شخص اس دن دیا گیا اپنا نامہ اعمال اپنے دائنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون، تو پھر وہ لوگ ہوں گے کہ جو پڑھیں گے کتابہم اپنے اعمال نامے کو بڑی خوشی خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون قتیلا ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے وہ صراط مستقیم اختیار کیے رکھی اور نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں مل گیا، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو کئی گنا ان کے اعمال کا اجر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور جب کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں کہ جن کے سامنے یہ ہدایت بار بار آتی رہی اور وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے رہے، تو ان کے لیے فرمایا فمن کان فی ہذہ اعمی، تو جو کوئی ہے اس دنیا کے اندر اندھا بنا ہوا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور وہ بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے۔ یعنی آج موقع ہے، آج اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سوسائٹی میں پیدا کر رکھا ہے، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا وقت لگائیں، اور جو شیطانی رستے ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دیے ہیں، ان سے اپنے آپ کو کاٹ لیں اور صراط مستقیم پکڑیں، اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، اور ان کی قلیل تعداد بھی ہو تو اس میں شامل ہو جائیں، تاکہ کل کو اللہ تعالی ہمیں ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے اور ہم خوش و خرم جنت میں داخل ہو جائیں۔ چہ جائے کہ آج ہم اندھے بنے رہیں اور پینڈ کرتے رہیں کہ کرتے ہیں، اسی حالت میں موت آ جائے، تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے یہی لوگ ہوں گے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے صراط مستقیم آئی ہی نہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے پاس صراط مستقیم آئی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی وہ خواہشات نفس جو شیطان ان کے سامنے کرتا رہا اس کو فالو کرتے چلے گئے، تو وہ اس دن جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔